السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ تسلسل میں سنتے جا رہے ہیں، میں تسلسل میں کہتا جا رہا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے ایک خاص ٹاپک کی کوئی حد بست بھی ہوتی ہے۔ ویسے باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو روز بات کرنی پڑے تو میں نے کہا وہ بھی تھوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل بہرحال اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا ہم ان پہ بات کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بدنیتوں کا جو ٹولہ ہے وہ اس کی تعداد اور اس کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی جو فریکوینسی ہے وہ ہمارے جواب سے تو اس کا کوئی مطابقت ہی نہیں ہے آپس میں۔ اسی وجہ سے جب ہم یہ کوئی بات یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب، کہیں کہیں لوگ لکھ دیتے ہیں نا کہ میں دفاع کر رہا ہوں تو بڑی احمدیت کے لیے وہ یا جہاد ہے جی، یہ بہت ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں، میں چپ کر کے سن لیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دفاع کرنے کی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سطح، ان کی جو ان کا مجاہدہ اور ان کا اپنی شخصیت کے اوپر محنت کیا ہوا ہونا، اس کا لیول بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ الگ ہیں۔ مجھے باقی کوئی کریڈٹ لینا تو بعد کی بات ہے، مطلب ظاہر ہے اس تھوڑی سی جتنی زندگی گزری ہے اس میں 15-20 دفعہ بہت سنجیدگی سے ڈیٹیل سے بیٹھ کے سوچا کہ کیا میں عام جس طرح ہمارے واقف زندگی ہوتے ہیں میں اس طرح زندگی وقف کر سکتا ہوں۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایلیجنس ہے میں تو خیر میری اس کو آپ سست الوجودی کہہ لیجئے، کچھ بھی نام رکھ لیجئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بیعت جو ہے وہ نبھ جائے اور بیعت کے اندر بندہ فوت ہو جائے تو یہی میرے جیسے کے لیے تو یہ بہت ہے۔ باقی وہ بیعت کے اندر پھر آگے زندگی وقف کرنے کا جو ہے کمٹمنٹ دینا، وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ لمحہ لمحہ خواب دکھائے اور 100 تعبیر کرے، وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مجھے اس طرح کا کوئی وہ ہوتا نہیں ہے ذہن میں کہ جی بڑا دفاع کر رہا ہوں تو میں بڑا کچھ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ایک الگ سے ایسا سلسلہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جھوٹ بولنا، ملمہ سازی کرنا، اور خاص طور پر بعض انسانی طبقات کے زندگی کے رائٹس کا انکار کرنے کی بنیادیں بھرنا، ان کو ڈیوریبل انداز میں آگے بڑھانا، اور پھر وہ رستے بند کرتے چلے جانا اور سوسائٹی کو ایک ڈیتھ نیل ساؤنڈ کیا ہوا معاشرہ بنا کے رکھ دینا، یہ جن بدبختوں اور بدتینتوں کا مطمع نظر ہے، ان کے مقابلے پہ کوئی کسی ہتھیار سے، کسی گفتگو سے اس میں سوراخ کر دینا جہاں سے یا باہر کا جو پریشر، اندر کا جو پریشر ہے وہ کچھ ریلیز ہو جائے، یا باہر کی کچھ تازہ ہوا ہی اندر آ جائے، یہ ہوتا ہے اس کا مقصد۔ اور ایک دوسری ریزن یہ کہ آج جب اہل مذہب کے مقابلے پر اور ان کو ٹارگٹ کر کے تو ایک لبرل تھاٹ کے دعوے دار اور دنیا کو ایک گریٹر اور بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنے والے دانشور بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی گفتگو کا آغاز ہی ہوتا ہے مذہبی ذہن یوں ہوتا ہے، مذہبی ذہن یوں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کمپارٹمنٹلائز تو اپنی گفتگو کے آغاز سے ہی کر دی، تو پھر آئندہ کیا یہ جائز ہوگا کہ غیر مذہبی ذہن جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، دائرہ ذہن یوں ہوتا ہے؟ پھر اس وقت آپ کی جوتیوں میں انگارے بھریں گے کہ ہمیں نومینیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جو ان کے لیے جو میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں وہ یہ کٹھ ملائیت ہے جو یہ میٹیریل پرووائڈ کرتی ہے، اور ان کو اپنے ناک سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل قریب کا مفاد دیکھتے ہوئے دور کے سارے جو انسانی شرف ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہ 53 کی جو انکوائری رپورٹ تھی پنجاب گورنمنٹ کی،
اس میں ان ججز نے یہ بات اس میں کوٹ کی ہوئی ہے. اس کا حصہ ہے کہ ایک مولوی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، اور یہ غالباً کوئٹہ میں وہ مولوی تاج یا سم تھنگ کا مجھے ایگزیکٹ حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن جسٹ آف انسیڈنٹ مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کو ایسے کر دو، ان کو ایسے کر دو، قادیانیوں کو، احمدیوں کو، تو اگر اس اکثریت کی بنیاد پر ہندوستان کی اسمبلی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے اور وہاں کے معاشرہ جو ہے وہ یہ کہے کہ وہاں کے جو 10 کروڑ مسلمان ہیں وہ آئندہ کے لیے ہندو ہیں، وہ اب مسلمان نہیں ہیں، تو کیا اسی آرگومنٹ کی بنیاد پر، جس کی بنیادیں آپ نے یہاں سے فراہم کی ہیں، ان کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ کہتے وہ ان کا ملک ہے جی، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ مطلب شریک دی کندھ ٹھانی پاویں آپ تھلے آ کے مر جائیے. یہ اپروچ رکھنے والا جو طبقہ ہے اس کا شارٹ سائٹڈنیس تو بالکل ظاہر ہے. اب ہمارا ان سے جب واسطہ پڑتا ہے، یا احمدیوں کا، احمدی جب ان کا ٹارگٹ بنتے ہیں، تو وہ ان کی حرکات، ان کے فیصلے، ان کے طرز عمل کے نتیجے میں ہمیں وہ دوسرے کٹہرے پہ یا دوسرے فریق کے طور پر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اب اگر یہ جو ہے یہ طے شدہ یک چشمے اور شارٹ سائٹڈ اور کم نظر ہیں، تو پھر ہمیں وسعت نظر کی بہرحال ضرورت ہے. اب یہ جب یہ مرید کے والے ہو رہے تھے تو اس کے وقت ظاہر ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا، تو وہ آئی واش کے طور پر ان کی کانفرنسیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی آ رہی تھیں. تو وہ جو اس وقت فوری طور پر مفتیوں نے اور الیاس چنوٹی ٹائپ نے، انہوں نے جو بکواس شامل تفتیش کروائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تحقیقات کروائی جائیں کہ اس میں مسلکی اور قادیانی لابینگ کا کس حد تک دخل ہے، یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا. اور ہم مائنارٹیز ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں قانون میں، اور ہم ایچ آر سی پی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. ہر وہ بات جس سے انسانوں کے حقوق کا بلا امتیاز تحفظ ہونے کی بنیاد بن سکے، اس کو تو یہ مسترد کرتے ہیں. تو پھر تھانوں مسترد کرن تے سانوں کی موت پیندی بھی. معاشرے کو، جو میں کل پرسوں سے جو کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی سوسائٹی نے ایک نارمل سوسائٹی کے طور پر ایگزسٹ کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو ان کو آؤٹ رائٹ نو کہنا پڑے گا اس ملائیت کے تھاٹ کو. اور یہ تو ہو گیا سوشل اور عوامی سطح پر. حکومتی اور ریاستی سطح پر جب تک آپ کی پالیسیز نیمے دروں نیمے بروں اور کچھ رکھ لو، کچھ اینوں دے دو، انج کر کے اس طرح سے کام نہیں چلے گا. یہ گفتگو سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس طرح جب یہ سب سے پہلے راحیل شریف والا انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا نا سوات میں، اس سے کچھ مہینے پہلے تک ہمارے دوستوں کے درمیان وہاں اسلام آباد میں کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کے پارٹیسپینٹس جو تھے وہ سارے ایسے تھے جو ارباب حل و عقد میں شمار ہو سکتے ہیں. اس میں وہ بھی تھے جن کے گھر میں ہائیسٹ پولیٹیکل لیول کے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. ان میں وہ بھی تھے جو انتظامی طور پر آج بھی اہم حیثیتوں پہ ہیں، اس وقت بھی کسی نہ کسی لیول پر تھے. اس میں وہ بھی تھے جو سیکیورٹی پرسنلز کے طور پر بھی اچھا کرتے دھرتے تھے، آج بھی ہیں. میں نے ان سے ایک اپنے ان پٹ کے طور پر یہ کہا کہ یہ جو آپ مذاکرات اور کچھ ان کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں نا، ان سے مذاکرات ہو نہیں سکتے. افغانستان اور یہ جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ اور ملا عمر اور فلاں اور ملا فلانا، کہتے جی کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ اپنی پبلک کو جو بتاتے ہیں، جن کو نمائندے بن کے وہ آپ کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں گے، ان کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی امیر المومنیت ہوتی ہے، یہی اصل میں اسلام ہے،
یہی خدا ہم سے اس زمانے میں چاہتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ امارات اور ہم اس طرح پورا کور کرتے چلے جائیں، جزیے لیتے چلے جائیں اور ساروں کو زیر نگیں کرتے چلے جائیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسامہ بھی تھا، بن لادن، تو یہ سارے جو ہیں یہ ہم تو اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم بن جائے، اس سے پھر آگے ترقی ہوتی چلی جائے اور دنیا جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے، یعنی ملا اور یعنی ہبت اللہ، یعنی ان دہشت گردوں کے جھنڈے تلے اکٹھی ہوتی چلی جائے، اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک نمائندہ ہوں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا۔ یہ نعوذ باللہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو الحمدللہ کہہ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ہیں نمائندے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے، چھاتی پہ ہاتھ مار کے ہم ٹھوک کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بدبخت ہیں یہی ہیں جو اصل میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حقیقی مظہر ہم ہیں۔ تو جب یہ اپنوں کو یہ بتا کے آئے ہیں تو آپ اگر فرض کیا انہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ جی سوات اور یہ فاٹا والا ان کو علاقہ دے کے تو باقی علاقے میں گارنٹی کروا لیا جائے امن، تو میں نے کہا یہ قابل عمل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر یہ کہنا ہے نا کہ فاٹا تے سوات تے یہ آپ رکھیں تو یہاں اپنی عدالتیں قائم کر لیں اور اپنا نظام، اور عورتوں کو پھانسیاں دینے، مطلب تعلیم سے محروم کر لیں اور بندوں کو چوکوں میں لٹکا کے آپ اپنے ایک دفعہ درندگی سے پوری اسٹیبلش کر لیں اتنے حصے میں پاکستان کے، باقی پہ امن رہنے دیں۔ تو انہوں نے جا کے ان کو کہنا ہے کہ ہم سوات تک کا علاقہ فتح کر آئے ہیں الحمدللہ، اب اگلا ٹارگٹ، تو لہٰذا ان کو 1 انچ کا بھی گیو ان نہیں دینا چاہیے۔ مارو انہوں نے اور کی کرنا چاہیے، یا مرو انہوں کو دیا، انہوں نے سیدھا فیصلہ کون طریقے نہ مارو، کیونکہ ان کی فلسفی میں یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں کو ایگزسٹنس اس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی فلسفی کا حصہ ہے کہ آپ کی جو وہ لکھ رہے ہیں این جی او کی جو عورت آپ کو شمالی علاقہ جات میں آئے اس کو پکڑ کے گھر لے جاؤ، نکاح کر لیں، فٹے منہ تہاڈی سوچ دا یہو جہاں نال مذاکرات ہونے۔ بالکل اسی طرح سے باہر کے دھڑوں میں یہ تھے تو اندر یہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، فقتلوہ ہلکے ہو کے پہ گئے سن۔ تو جو اس طرح پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو نہیں سکتے۔ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو مسترد کرتے ہیں، ہم مائنارٹی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی دامے در میں چھپا چھپو کے بات پرسیکیوشن کرتے تھے، آپ ننگی جارحیت پہ اتر آئے، اور ننگی جارحیت نہ باہر سے کوئی کرنے دے گا نہ اندر سے ہونے دیں گے لوگ۔ اب میں اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ فرق کیا ہے۔ یہ بعض دانشور جو ہیں، ابھی ایک پائپ لائن میں پڑا ہوا ہے میرے، وہ ایک رائٹ اپ ہے جو فواد چودھری کے اس بیان کے اوپر لکھا تھا، ہم سب میں چھپا ہوا ہے مضمون، کہ جی وہ سارے اندر جدو یہ مذہبی ہندے نے تے انجی ہندے نے، احمدیوں نے بھی بہت ظلم کیے تھے سیالکوٹ میں، اور مجھ سے سیریس لوگ پوچھنا شروع ہوئے تھے فون پہ، میں کہ تسی یہ ویکھو کرن والا کون ہے، جہدے پیراں تھلوں ہر شے کھسک گئی ہے، ہن او دا دماغ بھی تے کھسکنا ہی سی نا فواد چودھری دا، اس کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی، بس انہیں گل کر دی تھی۔ اسی طرح وہ بلیک ہول میں اچھے خاصے وہ گفتگو کرنے والے تھے، یاسر صاحب اور ایک دیگر، وہ وہاں پہ کر کے واپس آ کے انہوں نے کہا لیکن اے احمدی ٹھیک ہے۔ اب میں اس جو وڈ بھی خدشات والے پہ بنیاد رکھنے والے ہیں نا دانشور، ان کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ آپ احمدیوں کے متھے کچھ نہیں لگا سکے ابھی تک کہ فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر اس طرح انہوں نے جتھے بندی کی تھی، ان کے خلیفہ نے یہ حکم دیا تھا، ان کی انتظامیہ کمپلیسنٹ تھی، اور یوں فلاں تاریخ کو فلاں ان کا احمدی جو ہے وہ وہاں سے چلا اور ادھر جا کے پھٹا اور ادھر مرا اور یہ ہوا وہ ہوا، اور یہ بندے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں۔
آپ کے جو ہیں، میں نے بتایا ہے کہ جتنے مذہبی دھڑے ہیں ہر جگہ کہیں ان کے جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ کب کون کس وقت منصورے سے اس کی تاریں ہلی تھیں، کس وقت وہ رائیونڈ سے میں انہوں نے پناہ لی تھی اور رات گزاری تھی، کس وقت وہ لشکر طیبہ والے تھے، کس وقت وہ جماعت الدعوہ کے تھے، کس وقت وہ جھنگوی کے تھے، اور کس وقت وہ سپاہی صحابہ کے تھے، اور کب وہ لبیک کیے تھے. آپ ہیں ہمارے بارے میں کہتے ہوں گے، امکانی طور پر جو ہے وہ تو انسان میں کون سا انسان ہے جس کے اندر ساری شیطانی صفات موجود نہیں ہوتی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجورہا و تقواہا اکٹھے انسان میں اس نے الہام کیا ہوا ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی موقع آیا تو اس وقت آپ نے حرکت کیا کی ہے، اس وقت فیصلہ کن طریقے سے بات سامنے کیا آئی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے. نتیجے کے طور پر آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا ہے. ہم وہ ہیں جو پاکستان کی تاریخ جو ہے اب تک کی وہ بھی، اور پیچھے جائیں ہندوستان تک بھی تب بھی، آپ مفسدہ اور بد امنی، بد چلنی اور اس طرح بغاوت اور سسٹم کو ڈیریل کرنا، سسٹم کے لیے ایک مصیبت بن جانا، یہ ہماری تاریخ میں اس کی ایک بھی مثال نہیں ہے. اب جب یہاں پہ آ کے آپ لوگوں ابھی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں آیا، ابھی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، مائنارٹی ہیں، آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے، چونکہ آپ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 35 میں آپ نے بدترین چڑھائی کی تھی پاکستان انڈیا میں، قادیان میں پکٹنگ کر کے، اور انگریز گورنر کی بیکنگ کے ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری پلانٹ کیا گیا تھا کہ اتھے او کانفرنس کرو جب وہ ایک تباہی ہو، جب ظاہر انہوں نے گھر جاؤ گے. ایک وہ وہاں کے رئیس ہیں، مطلب جو خلافت جن کے خاندان سے ہے اس وقت، جو خلیفہ وقت ہیں، وہ اس جگہ وہ گاؤں ان کی نسلی جاگیر ہے مغلوں کی، اوپر سے وہ مذہبی سربراہ ہیں، پلس وہ جماعت احمدیہ کا مرکز ہے قادیان. اور جو اس وقت کے ذرا ساد پوچھ والے کرتے دھرتے تھے، چاہے فتح محمد سیال صاحب ہو گئے، چاہے یوسف اللہ خان صاحب، وہ ان ساروں کے گھر بھی ہیں وہاں پہ. تو ایک دفعہ وہ سارے ہندوستان بھر سے اسٹوڈنٹ بھی آگے وہاں ٹی آئی کالج میں رہتے ہیں ہاسٹلوں کے اندر. اتنے ایک بار تماشا لاؤ گے، وہاں وہ بکواس ہوگی، گالیاں دی جائیں گی اور اخیر کی جائے گی. تو جنہ دا گھر وہ کود کھلون دے، اتھے ہوئے گی لڑائی، بات میں کون تحقیقیں، کون کچھ ہوگا. وہ پارٹی بیان کرنا، جماعت بیان کرنا، مذہبی اس کو بیان کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. ورنہ کام کوئی نہیں نا کہ گورنر ہاؤس سے، گورنر کے دفتر سے یہ حکم نامہ جاری ہو کہ احمدی ان تاریخوں میں قادیان نہیں آ سکتے. اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھی نہیں آ سکتے ادھر. اور احراریے جو ہیں وہ پورے ہندوستان سے اکٹھے کر کے تو وہ قادیان جمع کر دیے جائیں. اسی لیے ملائیت کا ظرف بڑا تھوڑا ہوتا ہے. ظاہر ہے ان میں چابی پیچھے سے کسی نے پھونک ماری ہوتی ہے، وہ پھر پٹتے ہیں اور تڑپتے ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں، وہ تقریر کری اس نے، عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہا ہے، آج کے دن سے 10 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں مرزائی زیارت کرنے کے لیے اور قسم کھانے کے لیے زیارت دیکھنے کو نہیں باقی بچے گا. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے قادیان کی گلیوں کی پکٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نہیں نکلنا، بس ٹھیک ہے اپنے گھر میں بیٹھیں اور دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں بچائے. اور اسی کیفیت میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وہ کر رہے ہیں بیچارے جتنے جو گئے اسی طرح.
اور اس وقت کے بعد جو جمعے میں امام جماعت احمدیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ کہا تھا، تو میں تحریک جدید لانچ کر رہا ہوں، یہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے نئی تحریک، اس کے ذریعے تم دنیا کے جس بر اعظم میں کہو گے ہم تمہیں وہیں قادیانی احمدی کی زیارت کروا دیں۔ تم کہتے ہو کہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا ہندوستان میں، یا ان حالات سے گزر کے آئی ہوئی جماعت کتنے کو جوگی ہوگی؟ کیونکہ جو آرگنائزڈ گٹھ جوڑ کرنے والی ہیں، گاندھی تو آ کے ملتا تھا تحریک خلافت کے ساتھ ہندوستان والی، اور مجلس ارار کو بیکنگ تھی انگریز کی۔ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ مودودی صاحب کو تو امپورٹ کروا کے تو انگریز چیف آف آرمی سٹاف منگوا رہا تھا پاکستان کا۔ ہماری طاقت جو تھی وہ ان کی دی ہوئی نہیں تھی، ہاں ہماری تھی، اس میں شک نہیں ہے کوئی۔ وقف زندگی کی طاقت تھی، وقف اموال کی طاقت تھی، وقف جائیداد کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے مولوی ظفر علی خان کہتے تھے اراریو تم قیامت تک مرزا محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس قرآن ہے اور اس کے پاس جماعت ہے جو اس کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انہی مختار صاحب کو، جن کا میں تسلسل سے ذکر کرتا رہا ہوں، ظاہر میری اکثر بات ہوتی ہے، دوست ہیں پرانے، میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا آپ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے آپ کا سی پی ڈی آئی، جی جی بالکل، رائٹ ٹو انفارمیشن کے آپ پائنیئر ہیں پاکستان میں، پاکستان کو انفارمیشن کے رائٹ کا سگنیٹری بنانے والی یہی آرگنائزیشن ہے، جس کے بانی جو ہیں وہ مختار صاحب ہیں، بہت سالڈ کام ہے ان کا پاکستان میں۔ تو میں نے کہا اس کے باوجود ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بہت اچھا ٹرانسپیرنٹ، جس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہو، اس طرح کا آپ پروجیکٹ لانچ کریں تو کیا آپ 10,000 بندہ ایسا پاکستان سے نکال سکتے ہیں جو آپ کو ماہانہ اپنی آمدنی میں سے چندہ دے؟ سوالات 10,000، 1,000 نہیں لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارا لاکھوں افراد نہیں، اب کروڑوں میں وہ انسان ہیں جن کی 5ویں نسل جو ہے وہ کنسسٹنٹلی چندہ دے رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے۔ یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی آپ اس چیز کے مصداق نہ ہو کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس میں تو یعنی وہ بچے، میں اپنے بچوں پہ بات کر سکتا ہوں، میں نے ان کو کبھی چندہ دینے کی تلقین نہیں کی ہے ابھی تک، مگر وہ دیتے ہیں، اور ان پہ آ کے یہ چوتھی نہیں 5ویں نسل بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ طاقت کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ مطلب اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں، لیکن اس انڈیجینئس اوریجنل اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ آپ بغیرتی نہ ہو لاحق آپ کو۔ اس حالت میں کہ وہ 35 میں گھر میں آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کتنے 12 سال کے بعد 47 ہو گیا ہے، آپ 48 میں فرقان بٹالین ہم جماعت احمدیہ پاکستان آرمی کو پیش کر رہی ہے۔ اب بٹالین پیش کرنا، پوری بٹالین، کن حالات میں کہ پاکستان کے اپنے حالات اس وقت کیا تھے 48 میں، اور اس وقت جماعت کے حالات کیا تھے، اور ساتھ ابھی مرکز کے جو خریدا جا رہا تھا اس کی ادائیگی سر پر تھی، ہر آدمی کو آباد کرنا تھا، سارے خاندان اسی طرح مجبوری کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حالت میں بھی پوری بٹالین تیار کر کے دی، اور وہ بٹالین پروفیشنل آرمی کے شانہ بشانہ لڑ کے آ رہی ہے، اور دا مومنٹ کہ وہ وقت گزر گیا ہے وہ ڈسمینٹل بھی کر دی۔ اس زمانے کے بعد 48 گزرتا ہے، پھر اس کے بعد 53 کے فسادات ہوتے ہیں، اس کے بعد مولویوں کو سپیس ملتی ہے، ان کو بکواس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ملا، اس کے نتیجے میں مفتی محمود بنے، اسی کے نتیجے میں وہ جماعت اسلامی کے
مولوی مودودی بن رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں اکرم طوفانی پیدا ہو رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں یہ سارے ختم نبوت اس کے بطن سے پیدا ہو رہی ہے. یہ ونس ون اسکالر جو ہیں وہ اس کے بعد کی پیداوار ہیں. پھر اس کے بعد وہ بھٹو کے خلاف تحریک چلا کے علماء کے گٹھ جوڑ بنتے ہیں. ان گٹھ جوڑوں کے نتیجے میں فضل الرحمان پیدا ہوتا ہے. فضل الرحمان وہ پگ باندھ کے وہ رومال چار خانوں والا ڈال کے اب جا کے وہ ایک ملیشیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، بننے دی ہے حکومت نے. اب وہ ملیشیا ڈسمنٹل نہیں کر رہا. ہماری شرافت یہ ہے کہ جب ملک اور قوم کو ضرورت تھی ہم نے دے دیا تھا آپ کو بٹالین. جب وہ ضرورت ختم ہوگی ہم نے اس کو ڈسمنٹل کر دیا. لیکن اس جو کتخانہ مچ چکا ہے آپ کا، اس کا ہم حصہ نہیں ہے. اس لیے ہماری خواہشوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر اس حد تک جب آپ نے گند میں اترنے والے تھے اس سے پہلے خلافت نکال کے وہاں سے لے گئے. لیکن خلافت کو اس گند سے آلودہ نہ ہونے دینا، خلافت احمدیہ کو، دس از ون تھنگ. اور احمدیوں کے نیچے سے پاکستان میں ساری زمین کھینچ لینا، ان کے پلیٹ فارم اور پیڈسٹل پر بات ہونے دینا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ہمیں اب تک حصہ نظر نہیں آ رہا. اسی وجہ سے خلافت وہاں سے نکلی ہے، احمدی وہاں سے سروائیو کر رہے ہیں. اور اس طرح کے فتویٰ بازوں اور اسی طرح کے جعلی اور لولے دانشوروں کی دانشوری کے باوجود احمدیوں کے متھے آپ کچھ نہیں لگا سکے ابھی تک. اور جن کے آپ مین سٹریمنگ کر رہے ہیں، جن کے آپ خاطر یہ ساری پالیسیاں وضع کر رہے ہیں، ان سے آج تک آپ کو خیر کی خبر آئی کوئی نہیں. تو یہ ڈفرنس اپنی جگہ پر ہے. اور اسی وجہ سے وہ کسی نے مجھے وہ ایک تصویر بھیجی کہ وہ فیصل آباد یا کسی جگہ پہ وہ بڑا بڑا لکھا ہوا لبیک یا رسول اللہ، وہ بڑے چاکنگ ہوئی تھی کسی دفتر ٹائپ پہ جو ان کے دفتر ہوتے ہیں بکواس کرنے کے اڈے. پولیس جا کے اس پہ وہ چونا پھیر رہی ہے اور وہ مٹوا رہی ہے سیڑھی لگا کے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ صرف اتنا فرق ہے، حرکتیں یہی ہوتی تھی جماعت احمدیہ کے اوپر، ان کے محراب اور ممبر مسمار کرنے کے لیے یہ لے کے آتے تھے اور پولیس ان کے کہنے پہ آ کے مٹاتی تھی ان کی خاطر. اب جو مٹا رہی ہے وہ احمدیوں نے شکایت نہیں کی ہے، پولیس اپنی خاطر، اپنی سروائیول، ریاست کو بچانے کے لیے اب ان کے یا رسول اللہ مٹ رہے ہیں. تو جن کو آپ پریکٹیکلی آزما چکے ہیں ان کے لیے آپ کو اور ایس او پی چاہیے. ہمارے لیے انفیکٹ آپ کو کسی ایس او پی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یعنی کلا کما کرنا تو ایک ویسے بکواس ہے، جتنی مرضی کر لیں، لیکن ہمارے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہے نہیں ہے. سچ آپ کو یہ مدرسوں میں گھسنے نہیں دے رہے. ہم آپ کو 48 سے جماعت رجسٹر ہوئی ہے، پہلے سال سے ہی ہم آپ کو آڈٹ کروا رہے ہیں جماعت کا. این اس دن جدھر مریم نواز یہ ادھر کر رہی ہے ان کے ساتھ میٹنگیں، اسی دن یہ ادھر ربوہ میں وہ کانفرنس کر رہے تھے مولوی بیٹھ کے. ہم نے تو نہیں کہا کہ یعنی ہون کانفرنس ہے نہ کر لی ہے نہ ذرا انسی میں جلسہ کر لی ہے. آپ لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ جی لاؤڈ سپیکر اذان وغیرہ کے لیے کے بغیر اگر ہوا تو ہم پکڑیں گے. ہمارے تو لاؤڈ سپیکر کیا، ہماری مسجد کے اندر اذان نہیں آپ دینے دے رہے، اس کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں. آپ وہ جو ہے وہ 36 لاؤڈ سپیکر لگا کے بھی مر رہے ہیں. لہذا تیری داستاں کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے. اس بنیادی فرق کے ساتھ آگے چل رہے. باقی یہ جو آئین سازیاں ہیں ہمارے خلاف تو رج چکے ہیں. آپ پوری دنیا میں جب آپ نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یعنی اس سے زیادہ کسی انسانی گروہ کے خلاف اور کیا کیا جا سکتا ہے. اور جن کے لیے کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ پیچھے وہ اسٹوڈیو بنا لیتے ہیں ختم نبوت نا ختم النبیین والے. ان کو شٹ اپ کال دیتے وقت احمدیوں کا ساتھ تذکرہ یہ کریں بھی تو آپ نہیں کر سکتے.
اسی بنیاد پر تو یہ درندے پیدا ہوئے تھے. ورنہ آپ ذرا تصور کریں کہ جب تک یہ درندگی آپ نے پیدا نہیں ہونے دی تھی پاکستان میں، احمدی ادھر ہی تھے، احمدیوں کی شادیوں، خوشی غمی، ہر وقت آنا جانا، سارے ایون رشتہ داریاں تھیں. کون سی موت پڑ گئی تھی اس وقت کی معاشرت کو؟ موت پڑی ہے آپ کے اس مولوی کے نیچے لگنے کے بعد. مولوی تو تھلو تو آپ نکلنا بعد جسی تھوڑے نال، وہ ہم نہیں آپ کو نکال سکتے، کیونکہ وہ تو وہ کی انہوں نے کہا کہ اے انجو میں آپ خریدے مینوں جان تو پیارے. تو یہ تو آپ نے خود خریدی ہوئی ہے. ہاں جب آپ ان کے نیچے سے نکل آئیں گے ایک دفعہ، اور وہ نکل نہیں سکتے جب تک ٹوٹل شٹ اپ کال نہیں دیتے. اور ٹوٹل شٹ اپ کال جو ہے وہ دینی ممکن نہیں ہے جب تک آپ ذہنی طور پر بددیانتی سے واپس نہیں نکلتے. گیون سیناریو میں یہ سارے اوکھے کام لگ رہے ہیں آپ سے، یہ ہونے کوئی نہیں آپ سے. ہماری دعا ہے کہ آپ یہ کر سکیں، لیکن ہماری زندگی آپ کی کامیابیوں پر منحصر نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے، اور یہی وہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ کی حقیقت. فی امان اللہ. السلام علیکم.